السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا فرید نے بلی کے حیران کر دینے والے راز بتائیں۔ بلی دولت رزق لانے والا جانور ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ تو بلیوں کو جانور مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے مطابق بلیاں کچھ اور ہی ہیں، اور ایسا ماننے کی ان کے پاس ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسلام کی روشنی میں بلیوں کے بارے میں کچھ حیران کر دینے والے رازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بلی کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ کیا واقعی بلیاں دولت مند بنا سکتی ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے بلیوں کے ساتھ ایسا کیا کرنا ہے کہ بلیاں آپ کے لیے دولت، برکت اور رحمت لے کر آئیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی والے آئیکن کو دبا کر کے جانا ہے، جس سے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ بلیوں کے کون سے ایسے راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے آپ کو صرف انسانوں کا رب نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف تمام جہانوں کے رب ہیں، بلکہ اس جہان میں جتنی بھی مخلوقات رہتی ہیں ان تمام کے بھی رب ہیں۔ ان مخلوقات میں انسان کے علاوہ جنات، فرشتے، شیاطین، بلائیں اور جانور بھی شامل ہیں، اور بھی نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقیں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں۔ تمام ہی بزرگوں میں اگر کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ کی تمام ہی مخلوقوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا اور ہر ایک مخلوق سے بات بھی کر سکتا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ بلکہ بابا فرید کا تو معجزہ ہی یہ تھا کہ آپ چڑیوں سے باتیں کر سکتے تھے۔ آپ خود بھی چڑیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور چڑیا بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ لیکن بابا فرید صرف چڑیوں سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہیں دوسری، جن میں بلیاں بھی شامل ہیں، نہ صرف ان کی باتیں سمجھ سکتے تھے بلکہ ان سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ بابا فرید کا معمول ہوا کرتا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ چڑیوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے، جس کے بعد بہت ساری چڑیاں آپ کے ارد گرد اکٹھا ہو جایا کرتی تھیں۔ اب بلیاں کیونکہ شکاری جانور ہیں تو بہت ساری چڑیوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد بلیاں وہاں آ جایا کرتی تھیں، اور اکثر بلیاں چڑیوں پر حملہ کر کے چڑیوں کو پکڑ کر کھانے کی کوشش کرتی رہتی تھیں۔ بابا فرید نے اپنے پاس ایک کپڑا رکھا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی بلی چڑیوں کو کھانے آتی تو بابا فرید اس کپڑے کو اکٹھا کر کے ایک گیند سا بنا لیتے اور کپڑے کا وہ گیند بلی پر مار دیتے تاکہ بلی بھاگ جائے۔ ایک دن بابا فرید کا خدمت گزار کہنے لگا کہ آپ بار بار بلیوں کو کپڑے سے مار کر بھگاتے ہیں، اس سے تو بلیوں کو ذرا بھی چوٹ نہیں لگتی، یہی وجہ ہے کہ بلیاں بار بار واپس آ جاتی ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ بلی کو جوتی کھینچ کر ماریں۔ ایک دفعہ بلی کو جوتی لگے گی تو دوبارہ بلی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی بابا فرید کو بہت زیادہ غصہ چڑھا اور بابا فرید غصے میں اپنے خدمت گزار کو کہنے لگے کہ میں تجھے جوتی سے ماروں، خبردار دوبارہ اپنے منہ سے بلی کے بارے میں کبھی ایسی بات نکالی۔ جس کے بعد بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلیوں کو مارنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ آپ کا حکم ہے کہ اگر کسی بلی کو مارنا بھی ہو تو روئی کا غلہ بنایا جائے اور اس روئی کے غلے سے بلی کو مار کر بھگایا جائے، اور تو بات کرتا ہے کہ بلی کو جوتی مار دیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ میں نے بلیوں میں دو چیزیں دیکھی ہیں جن کے بعد نہ صرف بلیوں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں بلکہ ان سے ڈرتا بھی ہوں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلی کے اندر جو پہلی چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلی کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے جتنی ہر سال حج کرنے اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جاہد کی بھی نہیں کرتا، اس لیے میں بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ لیکن بلیوں میں جو دوسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کی بد دعا بھی اتنی تیزی سے لگتی ہے جتنی کہ کسی مظلوم کی بد دعا، اور یہی وجہ ہے کہ میں بلیوں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بلیوں کے ساتھ کچھ برا نہ کر دوں جس کے بعد بلیوں کی بد دعا مجھے بھی لگ جائے۔
یعنی میرے پیارے بھائی بہن، اگر کوئی بلی آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کو دعا دیتی ہے، تو بلی کی وہ دعا بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور لگے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بلی آپ کو بد دعا دے دیتی ہے تو اس چیز کا بھی یقین رکھیں کہ وہ بد دعا بھی آپ کو ضرور لگے گی۔ ایک اور جگہ بابا فرید کا بلیوں کے بارے میں کہنا تھا کہ میں نے بہت بار بلیوں کی شکل میں جنات کو دیکھا ہے، لیکن بلیوں کی شکل میں جو زیادہ تر جنات گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ اچھے اور نیک جنات ہوتے ہیں، جو انسانوں کے لیے بالکل بھی برے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بلیوں کی شکل میں گھومنے والے زیادہ تر جنات انسانوں کے لیے دوستانہ ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اور زیادہ تر جنات جو بلیوں کی شکل لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ بلیوں کے بعد دوسرے جس جانور کی شکل میں نے جنات کو سب سے زیادہ آتے دیکھا ہے وہ ہے کوے، لیکن کووں کی شکل اختیار کر کے جو زیادہ تر جنات آتے ہیں وہ بد جنات ہوتے ہیں، جو کہ انسانوں کے سخت دشمن ہوتے ہیں، اور کووں کی شکل میں آنے والے جنات زیادہ تر مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ ایک دن ایک شخص بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بحث کرنے لگا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ آپ کیا ہر وقت چڑیوں اور جانوروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ بھلا ہم انسانوں اور جانوروں کا کیا مقابلہ؟ یہ جانور تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ تمہارے اور ان جانوروں کے درمیان صرف کپڑوں کا فرق ہے، اگر تمہارے جسم پر کپڑے موجود نہ ہوں تو تم بھی جانور ہی ہو۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں، اور ان 4 باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلیوں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلی کا تعلق شیر کے خاندان سے ہے، اور شیر کی طرح بلی کسی سے بھی نہیں ڈرتی، اور جس طرح شیر بہت عقل مند جانور ہوتا ہے اسی طرح بلی میں بھی بہت ہی زیادہ عقل پائی جاتی ہے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ بلیوں کے اندر بہت ہی زیادہ عقل و دانش پائی جاتی ہے، اور بلی ہر بات کو سمجھ سکتی ہے، اور آپ جو کچھ بھی بلی سے کہتے ہیں یا بلی کے سامنے کرتے ہیں، بلی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر جو دوسری بات پائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیاں بے حد پسند تھیں، بلکہ بعض روایت میں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بلیوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی تو آپ پانی کا برتن اس کے سامنے اوندھا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لیا کرے، اور جب وہ پانی پی لیتی تھی تو آپ اسی پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، جس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ بلیاں ناپاک جانور نہیں بلکہ یہ ایک پاک جانور ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو یا مسجد نبوی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو بلیاں عام گھومتی پھرتی نظر آ جاتی ہیں۔ نہ تو بلیوں کو مسجد نبوی میں آنے سے منع کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری مقدس جگہ میں، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی ہمارے ملک میں کچھ لوگ ضرور ہیں جو اپنے گھر میں بلیوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ جیسے ہی کوئی بلی ان کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ جوتی چپل یا جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا ہے، بے شک پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ اٹھاتے ہیں اور بلی کو دے مارتے ہیں۔ اور شاید ہماری اسلام سے یہی دوریاں ہیں کہ آئے دن ہم پر مصیبتیں اور پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہیں، جبکہ بابا فرید کے مطابق بلی کے اندر جو تیسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کبھی بھی کسی انسان کو اپنا مالک نہیں مانتی۔ بے شک آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ لے کر پال لیں، جس کسی نے بھی بلی کو رکھا ہوتا ہے، بلی اسے پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو اس طرح سے مالک نہیں مانتی جس طرح سے کتا اپنے پالنے والے کو مالک مانتا ہے۔ بلی کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بلی صرف اللہ کو مالک مانتی ہے، اللہ کے سوا وہ کسی کو مالک نہیں مانتی، جبکہ بلی کے اندر جو چوتھی خوبی موجود ہے کہ بلی نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی جس پر انسانوں سمیت جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انسان تھے، ان کے علاوہ تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو سوار کر لیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کی شکل میں عذاب نازل کیا تھا،
جس سے وہ قوم بہہ گئی تھی۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر ایک چوہا اور چوہے کی جوڑی موجود تھی، جنہوں نے بہت تیزی سے اپنی آبادی بڑھانا شروع کر دیا، جس کے بعد کشتی پر چوہے ہی چوہے ہو گئے۔ یہ چوہے کشتی میں موجود غلے کو بھی کھانے لگے اور کشتی میں سوراخ کرنے بھی لگے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اس کے بارے میں دعا کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بلّا اور بلی کی جوڑی بھیجی اور اس بلّا اور بلی کی جوڑی نے کشتی پر موجود تمام چوہوں کو ختم کر دیا۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ یہ 4 چیزیں بلی کو بہت زیادہ افضل جانور بنا دیتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ واقعی ہی بلی اور دولت کا کوئی آپس میں تعلق ہے۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ فلانا شخص بلیوں کو کھانا یا پانی ڈالا کرتا تھا یا ان سے پیار کیا کرتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے جیسے حالات بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ایسی کہانیاں صرف آپ نے ہی نہیں سنی، بلکہ میں بھی اپنی پوری زندگی ایسی کہانیاں سنتی بھی آ رہی ہوں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہیں، بلکہ میں خود آپ کو اس چیز کی گواہی دے سکتی ہوں کہ جو کوئی بھی بلیوں کا خیال رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے یا پھر ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، لیکن بالکل بے لوث ہو کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت، اس کی زندگی میں، اس کے پیسوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس انسان کی رزق کی تنگی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بھی انسان اور مخلوق یعنی دوسرے جانوروں اور جانداروں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے جانداروں کا رزق اس سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ اگر اس انسان کی قسمت میں بہت کم رزق لکھا تھا تو اس انسان کو دوسری مخلوقوں کے نصیب کا رزق ملنے لگتا ہے، لیکن کچھ جانور کیونکہ دوسرے جانوروں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، جیسے کہ پرندے ہو گئے اور خاص کر بلیاں ہو گئی، اس لیے اگر آپ پرندوں اور بلیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالتے رہتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں جو بچا کچھ کھانے کا سامان ہوتا ہے آپ ان پرندوں اور بلیوں وغیرہ کو ڈالتے رہتے ہیں، تو ان کے صدقے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کے جتنے بھی رزق اور دولت کے مسائل ہیں وہ ایسے دور ہونے لگتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق یعنی جانوروں کو کھانا پانی ڈالنا شروع کرتا ہے یا ان سے صرف پیار ہی کرنا شروع کر دیتا ہے تو جو سب سے پہلی اس کے ساتھ چیز ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں اور اس کے پیسوں میں برکت آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برسنے لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کی جتنی بھی بندشیں ہوتی ہیں وہ دور ہونے لگتی ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر اس کے رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور چوتھے نمبر پر وہ دولت مند ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بے رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان ہیں یا آپ امیر اور دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں، پھر چاہے وہ پرندے ہوں بلیاں ہوں، ان کا خیال رکھیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقوں سے بے لوث ہو کر پیار کرنا ہے، بے لوث ہو کر ان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر کریں گے کہ آج میں ان کو دانا پانی یا کھانا ڈالنا شروع کروں اور کل مجھے دولت اور رزق ملنا شروع ہو جائے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اگر آپ بے لوث ہو کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تبھی آپ کو پھل لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی جتنی بھی مشکلیں اور پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے اور ان کی رزق اور دسترخوان میں برکت فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ لکھ کے ضرور جائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔